إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہماری رشد و ہدایت کا انتظام کیا، ہمیں مسلمان بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا. درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، خاتم الانبیاء
نبیوں کا سب سے آخر میں پیدا فرمایا اور نبیوں کا سلسلہ بھی ختم ہوا۔ قرآن مجید جیسی ہدایت والی کتاب آپ پر نازل فرمایا۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کے یہ 10 دن کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے اندر اس کی اہمیت، اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قسم کھا کر فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام ان آیتوں کا تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے جو پہلی 10 تاریخ ہے، انہی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث کے اندر فرمائے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ، قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر له وجه فی التراب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تمام دنوں میں سے سب سے بہترین اور سب سے فضیلت والے دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ اسی طرح سے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا قیل یعنی ولا مثلهن فی سبیل اللہ، یعنی کوئی اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو بھی کیا اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا مثلهن فی سبیل اللہ، یعنی کوئی آدمی اگر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے تو بھی ان 10 دنوں کے مقابل میں نہیں ہو سکتا ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اللہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مگر ایسا آدمی جو اپنے آپ کو یعنی جہاد میں لگائے اور شہید ہو جائے، یعنی وہ شہادت پا جائے، تبھی جا کر گویا کہ وہ اس سے افضل ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا حب الی اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک ان دنوں کے اعمال میں سے ان دنوں کے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر فرمایا کہ من هذه الايام یعنی ایام العشر، قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ، کہ کیا جو یعنی جہاد کرے اللہ کے راستے میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل، مگر مستثنا اللہ کے رسول نے کیا الا رجل خرج بنفسه وماله، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنے جان کو بھی گنوا دیتا ہے اور اپنے جتنے مال لے کر گیا وہ بھی اس جہاد کے اندر ختم ہو جاتا ہے، اور کسی بھی شکل میں کوئی بھی چیز اس کے واپس نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اس سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حدیث سے جب ان دنوں کا موازنہ کرتے ہیں، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں یا جو تاریخ ہم میں داخل ہو چکا ہے یا جس تاریخ میں ہم داخل ہو گئے ہیں، یہ 10 ذی الحجہ یا ذی الحجہ کے 10 دنوں کی جو فضیلت ہے ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب وہ کسی چیز کے تعلق سے قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کتنا ہوگا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی جب فجر کے یعنی والفجر اور ولیال عشر قسم کھا کر کہہ رہا ہے ان دنوں کے تعلق سے، تو ان دنوں کی خصوصیات، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت ہر اعتبار سے بہتر ہوگا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم بھی کھایا ہے۔ لہٰذا یہ جو 10 دن ہے، ان 10 دنوں کے تعلق سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے ایسے وقت مہیا کرتا ہے یا ایسے ایسے وقت ہمارے سامنے لاتا ہے جس میں ہم عبادت کر کے مزید اپنے ثواب کو بڑھا سکتے ہیں اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس تعلق سے محدثین بھی لکھتے ہیں کہ جو جس طرح کا رمضان مبارک کے آخری عشرے لیلۃ القدر کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اسی طرح سے
ان 10 دنوں کی بھی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے۔ ہر ایک دن اور ہر ایک رات کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو اس کی اہمیت ہونے کے تعلق سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو کچھ ایسے اس کے اندر اعمال ہے جس کو اللہ کے بندے عمل کرتے ہیں اور انجام دیتے ہیں، اس ناحیت سے بھی یہ دن اللہ کے نزدیک محبوب ہو گیا ہے۔ اس میں سے چند خاص جیسے دن ہے اور خاص اعمال ہیں، جیسے کہ حج کرنا۔ یہ ان دنوں کا سب سے بڑا عمل ہے، حج کرنا۔ اور حج کی اہمیت فضیلت کے تعلق سے آپ نے گزشتہ ہفتہ سنا، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ضرور دل کے اندر یہ بات آپ کی پیدا ہوئی ہوگی کہ یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ نے مجھے استطاعت یا مستطیع بنایا ہے تو ضرور میں اس فریضے کو انجام دوں گا انشاءاللہ۔ اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال کا انجام دیتے ہیں اور جن اعمال کی وجہ سے اللہ کے نزدیک یہ 10 دن کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے، ان میں سے سب سے پہلا عمل ہے حج کرنا۔ ایک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے، انہی دنوں کے درمیان، انہی دنوں کے اندر عرفہ کا دن آتا ہے جو حج سے تعلق ہے، اور عرفہ کے تعلق سے آپ نے اس کے تعلق سے بھی سنا، پھر بھی ایک بار میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ عرفہ، وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں، جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، یہ حج کا سب سے اہم رکن ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا رکن ہے اور سب سے اہم رکن ہے۔ اگر کوئی وقوف عرفہ نہیں کر پاتا ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اگر کسی بھی وجہ سے وقوف عرفہ یعنی عرفہ کے میدان میں جانے سے وہ اگر محروم رہ گیا تو کسی بھی شکل میں اس کا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے دوسرے کا بہت سارے اعمال کا بدل ہے، لیکن عرفہ کا کوئی بدل نہیں ہے۔ لہٰذا اس تعلق سے وہاں کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں بہت اہتمام بھی کرتی ہے کہ جتنے بھی حجاج کرام باہر سے آئیں گے، جتنے بھی آئے، کسی نہ کسی شکل میں وہ عرفہ کے اندر ضرور جائے، چاہے کوئی جتنا بیمار بھی پڑ جائے، چاہے کوئی پریشانی میں ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح وقوف عرفہ یعنی عرفہ ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس عرفہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یہ اتنا اہم رکن ہے تو اس کی اہمیت بھی ہوگی۔ حدیث کے اندر اس کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے، میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ جتنے بھی اہل عرفات ہیں میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، سب کی میں نے مغفرت فرما دی۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت اس کی ہو گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے لوگ عرفہ میں جمع ہوئے ہیں حج کو انجام دینے کے لیے، حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ اب اس کے گناہوں کا معاف کرنے کا کیا طریقہ کیا ہے وہ اللہ کو بہتر، لیکن حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی ہے۔ ایک ہو گیا۔ دوسری بات اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کو سب سے زیادہ کثیر تعداد میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو یعنی جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ جو ممکن ہے کہ وہ جہنمی ہو جائیں گے یا ان کا جہنم ہو جانا طے ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن ان کو یعنی جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اس کثیر تعداد سے آزاد کرتا ہے، غیر دنوں میں اتنا نہیں ہوتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اہل عرفہ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، یعنی جو لوگ عرفہ میں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے 3 فضیلت میں نے آپ کے سامنے بتایا، تو گویا کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عرفہ کی کیوں ان دنوں کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کے روزے کے تعلق سے جو 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یعنی یوم عرفہ احتسب علی اللہ، کہ صوم عرفہ کی جو روزہ ہے میں اس بات کا یقین کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ بندے کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے کی گناہیں معاف ہو جاتی ہے۔ ایک روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فائدہ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے کہ اگر اس کی روزہ قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ چاہیے
کہ اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نادانی، انجانے، نہ انجانے اور غیر انجانے میں جو گناہیں ہوتی ہے یا چھوٹے بڑے جو گناہیں ہوتی ہیں، وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے سے معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کبیرہ نہیں، گناہ کبیرہ کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا جتنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو گناہیں ہم سے ہو جاتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا اتنے سارے اس کے اندر یہ ہے۔ اس کے بعد اس دنوں کے اندر اور ایک فضیلت والی چیز ہے ایام نحر، یعنی قربانی کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سے بہت بڑا دن ایک یہ ہے یوم النحر، جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت فرمائی اور قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا جو صاحب استطاعت ہے، جو قربانی کا استطاعت رکھتا ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، قربانی اللہ کے راستے میں پیش نہیں کرتا ہے، تو پھر گویا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کے دن کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ قربانی کرے، یعنی 10 ذی الحجہ کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ وہ قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی اللہ کے نزدیک یہ دنوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کئی اور بھی اس کے اندر باتیں ہیں۔ اب رہی بات کہ اہمیت ہمیں سمجھ میں آ گیا، فضیلت ہم اس کے جان گئے، اب ہمیں ان 10 دن کو کیسے گزارنی چاہیے، اس تعلق سے بھی تھوڑی سی باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب اللہ کے نزدیک اتنا اہمیت اور اتنی فضیلت والے یہ ایام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ 10 دن یعنی گویا کہ ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 10 دن ہمیں مہیا کیا ہے یا ہم اس کو پا لیے ہیں۔ لہٰذا اس کا کوئی بھی وقت ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے کہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ان کی رات اور دن مکمل عبادتوں میں ہی گزرتی تھی، اور اتنا زیادہ عبادت کیا کرتے تھے جو غیر دنوں میں اتنے نہیں کرتے تھے۔ اب عبادت کے تعلق سے ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ ہم کون کون سی عبادت کریں گے۔ 2-3 چیزیں چھوڑ دینے کے بعد جو اس دنوں کے ساتھ خاص ہے، جیسے قربانی ہے یا حج ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینے کے بعد کوئی ایسا خاص عبادت نہیں ہے جو ان دنوں میں کیا جائے، بلکہ وہی عبادتیں جو ہم اپنے پورے روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ لیکن چند باتیں ایسے ہیں جو اللہ کے رسول نے جس پر اشارہ کیا ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، تمہید ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کثرت سے بیان کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنی چاہیے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید کرتے رہنی چاہیے، اور جو اس کے اذکار آئے ہیں، جو الفاظ آئے ہیں ذکر کے، ان چیزوں کو کثرت سے پڑھتے رہنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ان دنوں میں داخل ہوتے تھے، اور یہ عشرہ ذی الحجہ کا جو شروع کے 10 دن کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کثرت سے تکبیر پڑھا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ کئی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر میں پڑھتے تھے تو مسجدوں میں سنائی دیتی تھی، مسجدوں میں پڑھتے تو گھروں میں سنائی دیتی تھی۔ کئی صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ابن عمر وغیرہ، کہ یہ لوگ ایسے دنوں میں بازار کی طرف نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، جس کو سن کر دوسرے لوگ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے تو گویا کہ یہ اعمال ہمارے سلف صالحین اور صحابہ کرام کا رہا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہے، عرفہ کا روزہ تو رکھنا چاہیے سب کو، گرچہ فرض نہیں ہے لیکن اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کو نہیں چھوڑنی چاہیے، رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی چاہے کہ بقیہ دنوں میں بھی اگر وہ روزہ رکھنا چاہے، کوئی چاہے تو پورے 1 سے لے کر 9 تک روزہ رکھے، کوئی چاہے تو 2-4 روزہ رکھ لے، کیوں کہ روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اگر وہ روزہ اس کو قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافات کی دوری کر دیتا ہے۔ ایک روزہ، نفل کی روزہ اگر قبول ہو جائے اس کی، تو روزہ ایک اہم عبادت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کو راضی کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہیں کہ ان 9 دنوں کے اندر 10واں دن تو روزہ نہیں رکھنا، 9 دنوں کے اندر کوئی چاہے تو 1، 2، 3، 5 اور کوئی چاہے تو پورے 9 کے 9 بھی روزہ رکھ سکتا ہے، 1 تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، ایک ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے دنوں کو جیسے غیر دنوں کو گزارتے ہیں، اس سے اہتمام کرنی چاہیے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔
بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری زبان میں ہمیشہ تکبیر تحلیل ہی رہے، اور جیسا کہ خاص اس کے لیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اسی طرح سے اور جو کلمات اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی طرح سے درود شریف، یعنی یہ تمام اذکار کے کلمات ہیں، ہم جس کو بھی چاہے کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، بدل بدل کے خوب زیادہ، یعنی ہماری زبان کے اندر ہمیشہ یہ کلمات رہنی چاہیے، تو تب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے یہ دن اچھے گزریں گے، اور جو نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی اہمیت میں رکھا ہے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نوافل کے اندر کثرت کرنا، یعنی جو نوافل ہم پڑھتے ہیں مزید اور نوافل کی اہتمام کرنی چاہیے، خاص کر کے ان دنوں میں۔ اسی طرح سے چاشت وغیرہ کی جو نماز ہے، جو سورج کے نکلنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں 20-25 آدھا گھنٹے کے بعد، اس نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ نماز کوئی ضروری نہیں انہی دنوں سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہمیشہ پڑھنی چاہیے، لیکن ان دنوں میں خاص کر کے مزید اور بھی اہتمام کرتے رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہنی چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ غیر دنوں میں خرچ کرنا اور ان دنوں میں خرچ کرنے کا ایک بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ان دنوں کے جو صدقات ہے یا خیرات ہے، یقیناً اللہ کے نزدیک مزید زیادہ محبوب ہے بجائے کہ دوسرے دن کیا جائے، کیونکہ یہ دنوں کے جو اعمال ہے، کوئی بھی عمل ہو، ہر اعمال، اچھے کام کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سارے اعمال اس کے اندر داخل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اہتمام ہمیں جسے کرنا ہے وہ ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا، یعنی ہماری زبان سے اللہ کی تعریف چھوٹے نہیں۔ ہم چاہے راستے میں چلتے رہیں، چاہے دکانوں میں بیٹھے رہیں، چاہے سفر میں جاتے رہے، جہاں ہمیں وقت ملا، جہاں پہ ہمیں فرصت ملی، وہاں پہ تکبیر شروع کر دینی چاہیے، اپنی زبان کو اس سے تر رکھنی چاہیے، اور خوب زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف تمہید کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ اس کی بڑی خصوصیت ہے، اور یہ 10 دن کو یوں ہی ہمیں ضائع ہونے نہیں دینی چاہیے۔ ہم اپنے کام میں ضرور مصروف رہیں گے، ہم اپنی دکانیں بھی کھولیں گے، ہم اپنے کاروبار بھی کریں گے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جیسے ہم رمضان میں وقت نکال کر نوافل کی پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں تھوڑا وقت ملا ہم قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، ان دنوں کو بھی اسی طرح سے استعمال کرنی چاہیے۔ ان دنوں کے اندر بھی ہمارا اعمال ایسا ہی ہونا چاہیے۔ خواتین بھی گھروں میں کام کرتے ہوئے اپنی زبان میں تکبیر رہنی چاہیے، یعنی وہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ اور جو تکبیرات ہیں، جتنے بھی تکبیر کے کلمات ہیں، جتنے بھی اذکار کے کلمات ہیں، وہ ہماری زبان میں ورد رہنی چاہیے، گونجتے رہنی چاہیے۔ ہم چاہے کسی بھی کام میں مصروف رہے، اتنا بڑا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نیکی کمانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کروانے کے لیے۔ یقین مانیے، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ پوری دنیا کی جتنی دنیں ہیں ان میں سب سے بہتر دن یہ 10 دن ہے، تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اس کے نزدیک، اتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے کہا۔ اور 10 دن ہے، بہت بڑے دن نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ دن بھی نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کا اگر ہم اہتمام صحیح کرتے ہیں، گھروں میں بھی اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کرنا، بچوں سے تکبیر کہلوانا، یعنی نیکی کے جتنے راستے ہیں ہم اپنے انداز سے اس کو عمل میں لانی چاہیے۔ لہٰذا کثرت سے ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بہترین دن اور بہت ہی فضیلت والے دن ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہم تکبیر کے سلسلے میں ایک غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم تکبیر صرف تب کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے صبح، کوئی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے، اس کے بعد جیسے نماز ہوتی ہے ہماری زبان سے تکبیرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تکبیر کی شروعات چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، یعنی یہ پورے 10 دن کے اندر ورد کرنی چاہیے، اور یہ لے کر یعنی ایام تشریق قربانی کے دنوں تک یہ ہمیں پڑھتے رہنی چاہیے۔ ہاں، عشر ذی الحجہ کے بعد اس میں کمی آ جاتی ہے، اس سے پہلے کثرت سے پڑھتے رہنی چاہیے۔ لہٰذا ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی تکبیر پڑھتے رہنی چاہیے، دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی تکبیر پڑھتے رہنی چاہیے، تاکہ ہمارا زبان تر رہے اور ہمیں یہ چیزیں حاصل ہو۔ یقیناً یہ بہت ہی بہترین دن ہمارے لیے ملے ہیں، اور ہم بہت ہی اہمیت اور بہت قیمتی دنوں سے گزر رہے ہیں۔ اگر حقیقت میں ایک مومن، ایک مسلمان اگر نیکی کا حرص رکھتا ہے، نیکی اگر چاہتا ہے، تو کبھی بھی ایسے نیکی کے موسم کو وہ ضائع نہیں کرتا ہے،
بلکہ وہ اپنی زبان سے یا اپنے اعمال سے، اپنے نیک کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے، راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اہمیت بتایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ خوب زیادہ کثرت سے ہم اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب زیادہ تعریف تمجید کرتے رہنی چاہیے۔ درود شریف وغیرہ ہماری زبان میں ہمیشہ رہنی چاہیے، سنن نوافل کی پابندی کرتے رہنی چاہیے، مزید اور بھی سنت اور نوافل پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کا جو تلاوت ہے اس میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے رہنی چاہیے۔ جہاں جیسا موقع ملے، جیسا وقت ملے، سوشل میڈیا ہمیں نیکی کے لیے استعمال کرنی چاہیے، جو ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو چلتے ہوئے ہم قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، ہم چلتے ہوئے قرآن مجید، ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہم تکبیر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے اوپر ہے، صرف ہمارے دل کے اندر ہونا کہ ہم کیسے زیادہ سے زیادہ نیکی کمائیں۔ لہٰذا یہ 10 دنوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ضائع نہ کریں، ہم ان کو برباد نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تحمید کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا زیادہ نیکی ہو سکے ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے اور بہت خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ یہ دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ لہٰذا کسی بھی شکل میں ہمیں اسے ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ عرفہ کا روزہ ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ ثواب ہے، اور اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، کوئی رکھنا چاہے تو مزید اور بھی روزوں کی پابندی کرے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، انسان جب روزے سے ہو جاتا ہے تو اس کے دن کے پورے شیڈول چینج ہو جاتے ہیں، اس کے دل کے خیالات چینج ہو جاتے ہیں، اس میں دماغ میں آنے والے غلط سلط تمام خیالات دور ہو جاتے ہیں۔ یہ روزے کا ایک اتنا بڑا فائدہ ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے اور مزید بہت ساری گناہوں سے خود بخود پرہیز کرنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں بھوکا رہوں اور میں غیر چیزوں میں یا غلط چیزوں میں مصروف رہوں، خود بخود اس کے سارے ایکٹیویٹیز کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے اور اگر روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو یقیناً اسے رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، ہمیں یہ 10 دن کو خوب اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کر کے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے دن بار بار نہیں ملتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان 10 دن کو اچھی طرح سے عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہید اور